میں ایک شعر کے ساتھ اپنے محبوب قائد کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں قائد ملت جعفریہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ساجد علی نقوی، اپنے بازوؤں کو بلند کیجئے نعرے کے ساتھ لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے۔ تشریف رکھیے تمام علماء، تشریف رکھیے تمام، تشریف رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد۔ اللہم صلی اما علی بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی دامت ظلہ اور مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی جو میور ہیں اس کانفرنس کا مؤسس ہیں، ان کی سرپرستی کا، اور پھر آپ حضرات جو سفر کی صحبتیں برداشت کر کے اور اپنے پیارے جذبات کے ساتھ یہاں تشریف لائے، فرداً فرداً سب کا احترام اور شکریہ۔ منتظمین نے جس انداز میں بہتر انتظام خدمات کیے اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجتماع کسی بین المسالک پرابلم کی وجہ سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی مسلک کی طرف سے کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہو اور شیعہ علماء نے اس کے رد کے لیے، اس کے توڑ کے لیے اجتماع کیا، ایسا نہیں۔ یہ کسی مسلک کے خلاف یا کسی مسلک کے حوالے سے نہیں ہے، اور ہم کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم بین المسالک اتحاد کے بانیوں میں سے ہیں۔ مجھے بتانے دیجئے کہ ایک اور شخص ہے، میں اس کا بھی نام شاید بعد میں بتاؤں گا، اس کے رابطے کے بعد پھر اس اتحاد کا جو مجلس عمل کی صورت میں سامنے آیا یا ملی یکجہتی کی صورت میں سامنے آیا، اس کے بانی ہونے کا اعزاز شیعوں کے نمائندہ کی حیثیت سے مجھے حاصل ہے۔ باقی حضرات بعد میں شامل ہیں، ان کا احترام، بالکل احترام۔ اور جب میں تاریخ بیان کروں گا ملی یکجہتی کی تو آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے مراحل سے وہ گزرا، اور اس وقت بھی وہ اپنے مراحل پہ موجود ہے، وہ بھی موجود ہے اپنی جگہ پر متحدہ مجلس عمل، لیکن فعال نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کسی مسلک کے حوالے سے تو نہ دیکھیے گا۔ ایک پرابلم پیدا ہوا، یہ پرابلم کہاں سے شروع ہوا؟ جب خوف پیدا ہوا کہ یہاں بھی کوئی ایسا انقلاب آ سکتا ہے جیسے ہمارے پڑوس میں آیا، ڈر لگا تو شیعوں کے خلاف ایک مہم شروع ہوئی شیعوں کے خلاف، گروہ پیدا کیے گئے، تکفیری، گڑے مردے اکھاڑے گئے، صدیوں پہلے کی کتاب خانے کریدے گئے، ان کے وسائل تھے، ان کے پاس وسائل تھے، ان کے پاس وہاں سے اٹھایا انہوں نے، اور اسی کے تسلسل میں پھر یہ تکفیری سلسلہ، اسی کے تسلسل میں پھر کچھ لشکر بنائے گئے۔ بھول جاتے ہو دوستو، میں طالبان کی حمایت نہیں کرتا، اور یہاں میں واضح کر دوں کہ یہ خارجہ پالیسی کا
स्टेज नहीं है, हम अपनी दूसरी बातें कर रहे हैं, लेकिन मत किसी पड़ोसी मुल्क के किसी नायब वज़ीर आज़म के बारे में यहाँ बात हमारे स्टेज से नहीं होनी चाहिए। मैं मौजूद हूँ इसलिए कि मैं भी पाकिस्तान की पॉलिसी को देख रहा हूँ और उस हवाले से भी पाकिस्तान हमें एहतियात करनी चाहिए। और मैं बहैसियत नुमाइंदा वली फ़की के साथ जो हुकूमत कायम है उसके राब को तो भी मुझे देखना है, मत बात कीजिएगा एहतियात से। अलबत्ता दूसरे हवालों से उन लश्करों का नाम क्यों नहीं लेते? तो वो लश्कर जो बना 33 दहशतगर्द तंजीमों को उसकी सर्विसें दी गई, अलकायदा से लेकर आगे तक, उसका नाम बताओ ना लोगों को। आपके और हमारे ज़बानों पे उन लश्करों का नाम होना चाहिए कि जो शियों के वो थे, लेकिन वो भी नाकाम हुए, सिलसिला हुआ। अब मैं समझता हूँ कि तकफीरियों को इस्तेमाल एक तो बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि फलां जी एतराज़ है। किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा हक है, मेरा बुनियादी शहरी आज़ादियाँ में मुझे आइन मुझे हक देता है। मैं किसी के रोकने या रुकावट डालने से वो रुक नहीं सकती। वो माना ये जो चंद बेहुदा लोग बैठ के कहते हैं कि अज़ान के बारे में 76 की PhD भी देखी, हमारे हक में वो फैसला है, मैं उधर जाता ही नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि विलायत अमीरुल मोमिनीन पर कोई ऐसा चीज़ नहीं आई जिसकी वजह से यहाँ मौजू बनाया जाता। बन गया तो ठीक है बात, लेकिन मसला है कि इस वक्त शियों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं सरकारी एहलकारों के ज़रिए, मैं कहता हूँ रवैये बदलने पड़ेंगे आपको। ये रवैये काबिल कबूल नहीं है। मैं कोई धमकी नहीं देता, मैं माज़ाराई में नहीं हूँ, मैं गैर कानूनी बात नहीं करता। हम कल इस मुल्क के हुक्मरान बनने वाले हैं, मुझे जिम्मेदारी से बात करना है। हम सकते हैं, इसलिए मैं भी मुतवज्जे कर रहा हूँ कि रवैये बदलो। ये रवैये इस हवाले से पाकिस्तान के मैं मुहिब वतन होने की अपने पर कोई इसरार मैं नहीं कर सकता। मैं किसको तसल्ली दे रहा हूँ कि मैं मुहिब वतन हूँ? मैं कसौटी हूँ, मैं परखूंगा लोगों को कि कौन मुहिब वतन है। माशाअल्लाह। इसलिए मुझे इस बात की इस तरफ मैं जाता ही नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि रवैये बदलने पड़ेंगे। इक़दाम कह रहे हो, इससे बड़ा और इक़दाम क्या हो सकता है? इतने बड़ा इज्तिमा पाकिस्तान भर के उलमा का, इससे बड़ा कोई इक़दाम हो नहीं सकता। इससे जो पैगाम जाएगा हम उसको देखेंगे। जो पैगाम जा रहा है इस इज्तिमा से हम उसका जायज़ा लेंगे और फिर आइंदा के लिए हम पाकिस्तान में मौजूद हैं, हम अपनी सरनविश्त का फैसला हम खुद करेंगे। इस मुल्क के अंदर आइन के अंदर कानून के दायरे में रहते हुए मैं आइन और कानून को समझता हूँ और आइन और कानून की रोशनी में हमें हक है इस बात का। यहाँ फिर और मसाइल आ जाएंगे, रैलियाँ निकलवाई गई ताकि झुकाया जाए और कोई कानून साजी की जाए। इन रैलियों से इन हरबों से किसी मकसद को झुकाना मैं समझता हूँ कि ये गलत फहमी है और गलत अंदाज है। इस अंदाज को भी बदलना चाहिए। और मैं दूसरे लोगों को मुतवज्जे करता हूँ कि जो इस हवाले से तशय्युअ के हुकूक के हवाले से कोई दूसरी नज़र रखते हैं, मतलब मौलाना बयान कर रहे थे कवानीन की, उसमें भी मैंने देखा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इक़दाम है, बहुत बड़ा इक़दाम है। इस इक़दाम के असरात को महफूज करना और आगे बढ़ाना और हासिल करना हमारी जिम्मेदारी है। कैसे होता है ये आगे अब इसको मुंतज़मीन को मैं कहता हूँ कि इसके लिए आगे प्रोग्राम बनाए। फिर उसके बाद जैसे कि फरमाया गया यहाँ पे कि चेहरे में सैयद शुहदा आने वाला है, इसको बड़े भरपूर तरीके से मनाइए और आज़ादारी सैयद शुहदा के हवाले से एक और नमूना और मिसाल कायम कीजिए पाकिस्तान में। भरपूर अंदाज में केलम को बड़े भरपूर अंदाज में मनाना हम सब की जिम्मेदारी है। ये FIR और ये रुकावटें मैं समझता हूँ ये हायल नहीं होनी चाहिए। पूरे जज्बे के साथ, पूरे मोहब्बत के साथ, पूरे एहतराम के साथ आज़ादारी सैयद शुहदा को मनाया जाना चाहिए।
یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، ہمارا بنیادی حق ہے۔ میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں کہ معال اس اجتماع کا معال ہے وہ اعلامیہ جو پڑھا جائے گا اور وہ قراردادیں جو آپ پاس کریں گے۔ بہت شکریہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ استقبال کیجئے استاد العلماء حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب۔ الحمد للہ والصلاة علی آلہا۔ ماشاء اللہ، بہت بڑا عظیم اجتماع علماء کرام، ذاکرین اعظام، شاعرین اہل بیت، مداحان اہل بیت اور مومنین کا خداوند عالم صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ مفسر قرآن حضرت مولانا شیخ محسن علی ندوی صاحب کو اصل میں ان کی تحریک تھی جس میں ہم لوگوں نے بھی حصہ لیا، اور یہ جتنے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں ان سب نے بھی حصہ لیا۔ میں آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں، ان بزرگان کا بھی شکر گزار ہوں۔ کتنی بڑی اچھی بات ہے، نظم و ضبط کس قدر بہترین ہے کہ 1 بجے سے لے کر اب 6 بج رہے ہیں، لیکن سب لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آدمی اس طرف نہیں جا سکتا۔ یہ در حقیقت محبت اہل بیت اور محبت رسول کا جذبہ ہے جو ہمیں اس وقت اکٹھے کیے ہوئے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا وطن ہے۔ حب الوطن من الایمان، ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں، ہم اس وطن کو بہترین وطن سمجھتے ہیں۔ بہت سے جو مقامات ہیں، بلاد ہیں، سب سے بہتر ہمارا وطن ہے، سب سے فیاض ہمارا وطن ایک وطن۔ دوسرا اہل وطن، ہم پاکستانیوں کی بھی قدردان کرتے ہیں۔ پاکستانی بھی بہترین شہری ہے، ملنسار ہیں، اخلاق والے ہیں اور بہتر رویہ رکھتے ہیں۔ ہم نے بہت سی قوموں کو دیکھا ہے، ہمارے لوگ بہترین لوگ ہیں، وطن بھی بہتر، اہل وطن بھی بہتر۔ پھر اس سے شکایت آپ کو تکفیری جو ہے وہ پاکستانی میں شمار نہیں ہوتے، پاکستان کے محافظین میں بھی شمار نہیں ہوتے، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ان میں سے کسی میں تکفیری شامل نہیں، شمار نہیں ہوتے۔ ان کے بارے میں مسلمانوں سے، محبین اہل بیت سے، شیعہ سنی کی بات نہیں کرتا ہوں، محب اہل بیت شیعہ سنی دونوں کے اوپر صادق آتا ہے۔ جتنے عاشق اہل بیت اہل سنت میں، علماء میں اور عوام میں، عاشقین اہل بیت بہت زیادہ ہیں پاکستان میں۔ ان کی خدمت میں کہتا ہوں کہ تکفیریوں کو سمجھائیں کہ کافر کہنے کا مطلب پتہ ہے، اے جاہلو تم کو۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ انتہائی مختصر وقت میں علماء، خطباء، واعظین اور ذاکرین کے نمائندوں کا یہ عظیم اجتماع اس بات کی دلیل ہے، جبکہ ان ایام میں مجالس بھی ہو رہی ہیں اور سب مصروف ہیں، عزائے سید الشہداء کے ایام ہیں، 40 کے قریب ہیں، بہت مختصر وقت میں اگر علماء کا یہ اجتماع منعقد ہو سکتا ہے، وحدت کے پرچم تلے، وحدت کے، اس میں جو جاذبیت تھی، جو کشش تھی، وہ وحدت کی کشش تھی کہ ہم نے اکٹھے ظلم کے خلاف، عصر کی یزیدیت کے خلاف اٹھنا ہے، اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہے، اور اس پاکستان کی سرزمین پر
یہ بتانے کے لیے اٹھنا ہے کہ یہ مسلم پاکستان ہے، مسلکی پاکستان نہیں ہے۔ دوسری بات، لہذا بزرگان سمیت آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اس عظیم پروگرام کو منعقد کرنے میں ہر لحاظ سے اپنا کردار ادا کیا۔ دوسری بات، جتنی بھی FIRیں کٹی ہیں، پچھلے سال جو محرم، عشرہ محرم کے بعد جو پاکستان کے اندر تکفیریوں کے اجتماعات اور مظاہرے کروائے گئے، اس کا جواب پچھلے سال کا 40 تھا۔ ان FIRوں کا جواب پچھلے سال کا 40 ہے۔ اس سال جو زیادتیاں ہوئی ہمارے حقوق پامال ہوئے ہیں، اس کا جواب یہ چند دن بعد آنے والا سید الشہداء کا چیلم ہے۔ دنیا دیکھے گی کس طرح سے حسینی گھروں سے نکلتے ہیں اور اصل کی یزیدیت کو اس کے عزائم سمیت دفن کر دیتے ہیں۔ ذرا آہستہ کہو یار، خدا کے لیے آواز تو نکالو اپنی۔ لبیک یا حسین، لہذا 40 آنے والا ہے، تمام حسینی انشاءاللہ عشق حسین کا اظہار کریں گے، نواسہ رسول سے عشق کا اظہار کریں گے۔ نواسہ رسول سے عشق، رسول سے عشق ہے، دین سے عشق ہے، خدا سے عشق ہے، اور یہ عشق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، دنیا کا کوئی یزید نہیں چھین سکتا۔ دنیا دیکھے گی، بچے، بڑے، بوڑھے، مائیں، بہنیں، جوان، پیر و مرد، ہر کوئی نکلے گا، حسینی نکلیں گے، شیعہ سنی نکلیں گے، اور انشاءاللہ وہ ہماری عزت کا دن ہوگا۔ آخری بات، اگر جیسے میں نے پہلے کہا ہے، ہم وحدت کی خاطر، اپنی قوم ملت کی عزت کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ آپ ہمیں قربانی دینے والوں میں سب سے آگے پائیں گے، اراول دستے میں پائیں گے۔ میرا سلام اپنے بزرگوں پر، انہوں نے اپنی بصیرت کا ثبوت دیا، اور سلام آپ سب پر، آپ نے بیداری کا ثبوت دیا۔ ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے، اور انشاءاللہ یہ کاروان جو وحدت کا کاروان ہے اب آگے بڑھے گا، رکے گا نہیں۔ ہم آگے بڑھیں گے، رکے گے نہیں۔ چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتے، ہمارے لیے سب سے اہم قومی وحدت ہے، اور وہ علماء ہی دے سکتے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ایک بہترین اور برموقع کنونشن کا انعقاد ہوا، اور اس کے ذریعہ آپ نے اپنے مکتب کی عظمت کو روشن کیا، اور انشاءاللہ جو مشکلات دشمنوں کی طرف سے ہمارے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں، اس کربلا اور سدادی عزاداری کے صدقے یہ ساری مشکلات دور ہونے والی ہیں۔ آپ سب حضرات اپنے ہمتوں کو بلند کیجئے، اور فقط اس بات کو انہیں یاد دلائیے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، وہ مقصد نہ ولایت امیر المومنین کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے، اور نہ عزاداری امام مظلوم کے بغیر مکمل رہ سکتا ہے۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا، 2-4 جملے، وقت ختم ہوا۔ آپ سارے ذرا مجھے جواب دیجئے، آپ کو پتہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ ایک مرتبہ پھر ذرا مجھے خود کہنے دیجئے، تاکہ یہ حضرات سارے اپنے حقیقت کا اور اپنے عقیدے کا اظہار کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور دوسروں کو بھی ہم جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پہنچ جائے۔ تو پاکستان کا مطلب کیا؟ ایک مرتبہ پھر، پاکستان کا مطلب کیا؟ اب اگلی بات، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ یا رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ پھر بنائیے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ یا رسول اللہ کا مطلب کیا؟ ولی اللہ۔ یا رسول اللہ کا مطلب کیا؟
یعنی یا رسول اللہ کا مطلب وہ نعرہ ہے جو آپ کی اور ہماری جان ہے، جسے کہتے ہیں نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور نعرہ حیدری کا مطلب کیا؟ بس آخری جملہ، نعرہ حیدری کا مطلب ہے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ ہر یزیدی سن لے، ہر یزیدی سن لے، تم مٹ جاؤ گے، نعرہ یا حسین زندہ رہے گا۔ اس لیے ہم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے اس نعرے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور رکھے رہیں گے۔ اے یزید سن لے کہ قیدک وناصر جہدک وسع سعیک، تو اپنا جو چال چل سکتا ہے چل، واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ علامہ راجی ناصر عباس، علماء کرام، قابل احترام ذاکرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ دو مسئلے آج کے یہ کانفرنس کا عنوان ہے۔ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مسئلہ عجیب داستان ہے۔ 10 دن پہلے ایک ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر چند لوگوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں اذانوں سے علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل کی آوازوں کو بند کروائیں گے، اور 10 دن کے بعد خود میری مجلسوں میں 10 سے زیادہ لوگ شیعہ ہو چکے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں امام حسین علیہ السلام سے، ان کی حکمت سے ملتی ہے کہ جس حق بات کو روکا جائے اسے کثرت کے ساتھ انجام دیا جائے۔ میرا بچپن تھا، ہم نے اذانوں میں صرف علی ولی اللہ تک نہیں سنا تھا، بلکہ قائد الغر المحجلین، قاتل المشرکین والمنافقین، اور نہ جانے فاتح خیبر و خندق، سب کچھ کہا جاتا تھا۔ اور جب امام سجاد سے پوچھا گیا کہ تمہارا نام کیا ہے تو آپ نے فرمایا علی۔ کہا جو کربلا میں شہید ہوا وہ کون تھا؟ کہا وہ بھی علی۔ کہا آپ کے کیا سارے بھائی علی ہیں؟ تو مولا سجاد نے فرمایا کہ میرے بابا حسین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرتا تو میں سب کے نام علی رکھتا۔ تو اگر اذانوں سے علی ولی اللہ ہٹانے کی بات ہو تو میں تو بزرگوں کی رائے کا منتظر ہوں کہ پھر اب ایک حکم ہونا چاہیے کہ خلیفۃ بلا فصل بھی نہیں بلکہ مولا علی کے سارے القابات اذانوں میں کہے جانے چاہیے۔ اس لیے کہ جب وہ علی ولی اللہ کی جزویت کا تو آپ نے سمجھوتا کر لیا تو پھر آپ اور چیزوں کا بھی سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ ایک تو عنوان ولایت علی کا، دوسرا عنوان عزاداری کے تحفظ کا۔ دیکھیے، ان غریب اور مسکین لوگوں سے اور مجبور لوگوں سے یہ کہہ دیا جائے، پہلے تو پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ جو ہم سے دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ تشیع سے دشمنی کا عنوان رکھیں۔ شیعت سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو انہیں نہیں ہے۔ ایک جنگ کے اندر مولا کے سامنے ایک شخص آ گیا، مولا کی برہنہ تلوار کو دیکھ کر کپڑے اتارنے لگا۔ مولا نے منہ موڑ کے فرمایا یہ اس قابل نہیں ہے کہ علی اس پہ تلوار چلائے۔ اس ملک میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ان کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری دشمنی کریں۔ یہ جتنا ہمارے خلاف بول رہے ہیں اتنا ہی امام کے ذکر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس قوم کی ابوہت اور جلالت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں عزاداری سید الشہداء سے اس لیے بھی کوئی نہیں روک سکتا کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے کے حسینی ہیں۔ ماں کے شکم میں بچہ نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ چکھتا ہے، نہ سونگھتا ہے، نہ لمس کرتا ہے، صرف سنتا ہے۔ تو ہم جب ہماری ماں مجلس میں ہمیں لے جاتی تھی ایام حاملگی میں تو ہم تو اس وقت سے حسینی ہیں، تو ہم سے تو کوئی اس ذکر کو چھین نہیں سکتا۔ اگرچہ فیصلہ کن خطابات قائد ملت کے، شیخ الملت کے اور حضرت آیت اللہ کے ہوں گے، اور ابھی حضرت راجہ ناصر صاحب کا خطاب،
لیکن ہماری جو اصلی طاقت ہے، بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں پورے پاکستان میں، لوگ عاشق ہیں، لوگ محبت کر رہے ہیں، لوگ منتظر ہیں کہ کسی طرح عوامی اجتماع کا اعلان کیا جائے۔ اور میں نے گزارش کی تھی کہ میری لاہور کی FIR ختم نہ کروائیں، ہم کراچی سے چلیں گے اور لاہور گرفتاری دینے کا اعلان کریں گے، اور پھر پنجاب کی 1000 FIR ختم کروائیں گے، 4تھ شیڈول کے 100 سے زیادہ لوگوں کو نجات دلوائیں گے، اور یکساں تعلیمی نصاب میں اپنی نمائندگی کا مطالبہ منوائیں گے۔ اور چوتھا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ FIR کاٹنے کا اختیار بیچارے SHO سے واپس لے لیں۔ وہ علاقے میں رہنا چاہتا ہے، اس کے تعلقات ہیں، اس کے واسطے پڑھتے ہیں، اس کے آپ سے بھی واسطے ہوتے ہیں اور اس کے دوسروں سے بھی ہوتے ہیں، تو وہ دباؤ میں آ کر FIR کاٹ دیتا ہے۔ FIR کاٹنے کا اختیار کم سے کم SP کی سطح پر ہو، اور اس ڈسٹرکٹ کے 5 مسالک کے علماء کی ایک کمیٹی ہو کہ جو اس شکایت پر پہلے غور کرے، اور اگر FIR کاٹنی ہے تو پھر کاٹی جائے، ورنہ اس جوان کو جو سنی ہے، حضرت ابو طالب کی توہین کر کے FIR کی زد میں ہے، حضرت نرجس خاتون کی توہین کر کے FIR کی زد میں ہے، امام زمانہ کی توہین کر کے وہ بھی پریشان ہے، اس کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، اس کا اسکول، اس کی نوکری، اس کے گھر بار سب پریشان ہیں۔ اسی طرح شیعہ جوان بھی پریشان ہیں۔ تو یہ اختیار SHO سے لے لیا جائے، اور یہ اختیار کم سے کم SP کی سطح پر ہو۔ عزاداری ہم صدیوں سے کرتے آئے ہیں، مزید بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، اور علی ولی اللہ کی صدائیں پہلے سے زیادہ گونجیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ جو پنڈال بھرا ہوا ہے کھچا کھچ، یہ جو مقدس اور مبارک امامے نظر آ رہے ہیں، یہ جو عبائیں نظر آ رہی ہیں، یہ جو ان بزرگان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ملک کے طول و عرض سے آپ تشریف لائے ہیں، میں سمجھتا ہوں ٹائم نہیں ہے میں زیادہ گفتگو کروں، لیکن میں سمجھتا ہوں آج آپ نے حقوق تشیع کو اور آزاداری کو بیمہ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اب آزاداری کے راستے میں کسی کو رکاوٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور میں یہ حکومت کو، ریاست کو واضح طور پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو علماء کرام پورے ملک سے تشریف لائے ہیں، یہ ایک شخص نہیں ہے، آج جیسے کہا گیا ہے ان کے پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہیں۔ آج اگر یہ علماء ملک کے طول و عرض سے تشریف لائے ہیں ان بزرگان کے حکم پہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کل سے ہم لوگوں کو روک رہے ہیں، دور دراز سندھ کے علاقے سے، بلوچستان کے علاقے سے، جنوب پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے اور دیگر علاقوں سے لوگ بسیں کر کے تیار تھے کہ یہ ہمیں آزاداری کے حوالے سے پریشان کرتے ہیں، علماء نے ہمیں آواز دی ہے، ہم لبیک کہتے ہوئے بسیں کر کے آ رہے ہیں تاکہ ہم حکمرانوں کو بتائیں ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں، ہم کربلا والوں کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اپنا خون دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آزاداری پہ کبھی ہم سودا بازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی لبیک یا حسین کی صدائیں اور یہ چیز، یہ انشاءاللہ یہ پیغام دیں گی بڑا واضح، جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو اتنے علماء کرام آئے ہیں ان بزرگان کی آواز پہ، تو آزاداری پہ یہ قوم کبھی سودا بازی کرنے والی نہیں ہے۔ آزاداری ہماری شاہراہ کی حیات ہے۔ آپ ہم پورے ملک میں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن میں متوجہ کرتا ہوں بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں جب تشیع کل عدم تھا اور اس وقت حسین حسین کہنا اور علی علی کہنا جرم سمجھا جاتا تھا، اس وقت بھی وہ جو حسینی تھے، وہ جو علی علی کرنے والے تھے، انہیں پکڑ کر دیواروں میں چنا جاتا تھا، لیکن دیواروں کے اوپر وہ گارا اور پتھر رکھے جاتے تھے، لیکن اس جوان کے خون میں اور اس کے جسم میں جب تک جان میں جان ہوتی تھی حسین حسین کی صدائیں آتی رہتی تھی۔ آج بھی یاد رکھنا یہ بہانہ مجھے تعجب ہے آگے آج وہ جو ہماری دیواروں چار دیواری کے اندر مجالس ہیں، آج وہ جو ہمارے روایتی جلوس ہیں ان کو اس بہانے سے روکا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، اور آج ہمارے سامنے کچھ کیسز ایسے ہیں جو 100 سال پہلے سے ہمارے پاس پرمٹ موجود ہیں، لائسنس
موجود ہیں ان بانیوں کو تھانے میں بلایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے خلاف کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے لذا اس پہ آؤ میٹنگ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میری عبادت پہ اعتراض کرنے والا جو اعتراض کرے اب وہ یزید کی صف میں ہے۔ میں حکومت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری عبادت پہ اعتراض کرنا، میں اس کے اعتراض کو اپنی جوتی کے نوک پہ رکھتا ہوں اور اپنی عبادت کو بھرپور انداز میں بجا لاتا رہوں گا۔ اور یہ ایف آئی آر، میں تو یہ کہتا ہوں، آخری جملہ میں بزرگان کی خدمت میں، پہلے ایف آئی آر کا ایک روب ہوتا تھا، انہوں نے ایف آئی آر روز بروز کاٹ کے اس کا وقار اور اس کا روب بھی ختم کر دیا ہے۔ تم کیا کرو گے ایف آئی آریں کاٹ کے؟ پنجاب میں اس وقت 1000 سے زیادہ ایف آئی آر ہو چکی ہے، پورے ملک میں ہزاروں ایف آئی آر۔ تم سمجھتے ہو لوگ ایف آئی آر سے ڈریں گے؟ آج جو اپنا جسم کٹوانا، جو اپنے آپ کو قربان کرنا آزاداری کے نام پہ نہیں ڈرتے، وہ آپ کی ایف آئی آر کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ خدا نہ کرے یہ وقت آئے یہ بزرگان ہمیں حکم دیں کہ ہم اس قانون کے پابند نہیں ہیں۔ آج جیسے قائد محترم نے کہا تھا وہ وقت آئے گا آج جب ہم ان پرمٹوں اور لائسنسوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تم اگر اس انداز میں ایف آئی آر کٹو گے، یاد رکھنا یہ وقت کہیں نہ آ جائے کہ عاشور کے دن ان بزرگان کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ ہر گاؤں، ہر قصبے، ہر شہر میں لوگ باہر نکلے، جہاں دل چاہے جلوس نکالیں۔ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہماری عبادت ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تم کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ ایف آئی آر کاٹو گے، لاکھوں لوگوں کو جیلوں میں ڈالو گے تو ڈالو، ہم اس آزاداری سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ آپ اندازہ کریں، میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ عورتوں پہ حسین حسین کہتے ہوئے باہر نکلی اور ان پہ ایف آئی آر کاٹی گئی، ہاتھ میں علم انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، ایف آئی آر کاٹی گئی اور وہ بھی 780A کے زمرے میں۔ جناب یہ عورتیں یہ دہشت گرد ہیں؟ کیا یہ بارود ہے ان کے پاس؟ آپ کے دارالخلافہ میں ایک شخص برملا یہ کہہ رہا ہے کلیکشن کو اٹھا کے کہ وہ فلاں آ رہے ہیں آپ کی ایسی ایسی کریں گے، وہ تو دندناتے پھر ہیں، ان کو تو تم کہتے کچھ نہیں ہو۔ عورتیں حسین حسین کہتے باہر آتی ہیں، ان پہ تو ایف آئی آر کاٹتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہ آزاداری کا مسئلہ ہو، ایف آئی آر کا مسئلہ ہو، فورتھ شیڈول کا مسئلہ ہو، زائرین کی پالیسی کا مسئلہ ہم ریجیکٹ کر چکے ہیں بالکل واضح طور پر۔ قانون سازی کے حوالے سے میں عرض کروں گا، آج کل ہر میٹنگ میں قانون سازی کی بات ہوتی ہے۔ آج بھی صبح ایک کانفرنس تھی، میں نے اس میں بھی اپنا موقف دیا کہ جو ملک میں قانون موجود ہے اس پہ عمل درآمد کرو۔ ہمارے ملک کی مشکل قانون سازی نہیں ہے، قانون پہ عمل درآمد کرانا ہے، اس پہ عمل کرو۔ نئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، اور پہلے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہر جگہ جائیں پیغام دیں، پہلے سے ہم یہ بڑے بڑے اداروں میں بیٹھ کر ہم کہہ چکے ہیں آزاداری کو محدود کرنے کے لیے، تشیع کو محدود کرنے کے لیے کسی قانون کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھنا جو ان حسینیوں کی مرضی کے بغیر قانون پاس ہوگا پھر آپ خود دیکھ لیں گے کہ آپ کا حشر کیا ہوگا۔ میں یہاں سے آخری جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چہلم کو اپنی قوت کا محور اور مرکز بنائیں۔ چہلوں میں سید الشہداء 40 سید الشہداء پہ اپنی طاقت کا مظاہرہ حسین حسین کر کے کریں۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم امن سے آگے جائیں گے، ہم امن سے حسین حسین کریں گے۔ اگر ہمارا جرم حسین حسین کرنا ہے، لاکھوں ایف آئی آر کٹو، ہم یہ جرم کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ قوم کی یکجہتی مکتب تشیع کے تمام گروہوں اور تمام اداروں کی یک آواز ہونے کی خوشی کا موقع ہے، اگرچہ غم کے ایام ہے، لیکن اس حوالے سے اس پنڈال میں لگ بھگ سب نمائندگیاں موجود ہیں، اور اس اعتبار سے آج کا دن بہت بڑا دن ہے۔ دوسری طرف پورے پاکستان میں جہاں پر بھی یہ آواز مختلف حوالوں سے جا رہی ہے، سب کے دلوں میں ایک امید کی کرن جاگ رہی ہے۔ اس دن کا انتظار سب کو تھا کہ سب مل کر ہم آواز ہو کر دشمنان دین اور دشمنان پاکستان کے مقابلے میں اپنی یکجہتی اور قوت کا اظہار اور اعلان کر سکیں۔
ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. تو آج اہل البیت علیہ السلام سے اپنی یکجہتی اور محبت کے اظہار کا بھی موقع ہے، ان کے دوستوں کو اور ماننے والوں کو اکٹھا کرنے کا بھی موقع ہے، اور اسی طرح سے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کا بھی موقع ہے. جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ ریاست کی جو پالیسیز ہیں وہ اس وقت ایک بہت بڑا سوال ہے. پالیسیز ہیں، اب اس میں تبدیلی آ گئی ہے، لیکن نواز شریف دور کے آخری حصے سے لے کر عمران خان کے دور کے اس تیسرے سال کے خاتمے تک تشیع کے حوالے سے جو پالیسی ریاست اپنا رہی ہے اور ان پالیسیز کو عوامی تحفظ کے فراہمی کے لیے دہشت گرد، تکفیری اور ناصبی عناصر کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ میرا خیال ہے ہر شخص کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے. اس وقت اصل مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر میں تکفیری عناصر، خوارج اور ناصبی عناصر ہیں، جبکہ پس پردہ ریاستی لبادے میں چھپی ہوئی وہ تکفیری سوچ ہے جو تسلسل ہے ضیاء الحق کے دور کا. آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس چہرے سے نقاب الٹنا ہے، اور میرا خیال ہے اس بات پر ملت تشیع میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ مکتب تشیع کو عالمی اس احجان ہے اور عرب ممالک بھی پریشان ہیں. اور چونکہ ہم منہ سے پاکستانی، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری حکومتیں چونکہ انہی کے دیے ہوئے رستوں پر اور پالیسیز کو لے کر چلتی ہیں، تو اس کا مظاہرہ ہمیں یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے. اب بہانہ کیا کیا جاتا ہے کہ شیعہ توہین کرتے ہیں، بہانہ کیا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کی یا امہات المؤمنین کی توہین کرتے ہیں. میرا خیال ہے اگر اس پورے عرصے میں جتنے بھی خطبہ، جتنے بھی علماء جو سٹیج پر آتے ہیں ان کی تقریروں کو نکالا جائے تو شاید ایک جملہ ایسا نہ ملے جو توہین کا باعث ہو. لیکن توہین نعرہ ہے، توہین بہانہ ہے، صرف اور صرف تشیع کو آئسولیٹ کرنے کا. اور جب آپ حکومت سے بات کرتے ہیں تو وہاں پر جواب یہی آتا ہے کہ ہم پر پریشر ہے. اگر گلی میں گزرنے والوں کو کوئی کتا پریشان کرے تو کتے کو مارا جاتا ہے، گلی بند نہیں کی جاتی. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ کتوں کو آزاد چھوڑا جا رہا ہے اور پتھروں کو باندھا جا رہا ہے. ہم اس ملک کے محافظ بھی ہیں اور غیرت مند بھی ہیں. عزاداری سید الشہداء نے ہمیں جینا اور مرنا دونوں سکھا دیا ہے. میرا خیال ہے ہماری قوم کا کوئی جوان ایف آئی آر سے نہیں ڈرتا، کوئی جوان جیل سے نہیں ڈرتا، کوئی جوان تھانے اور کچہریوں سے نہیں ڈرتا. صرف ہمیں اس وحدت کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، جس سے ہمارے جوان کو یہ حوصلہ ملے کہ قوم بیدار ہے. اور اس بیداری کا آغاز آج کے اس اجتماع سے ہو چکا ہے. اور میرا خیال ہے کہ 40 کا دن اس بیداری کی پیک کا اور عروج کا دن ہوگا جب سارے پاکستان کے شیعہ جوان گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، شاہراہوں پر آ کر بتا دیں گے کہ تم اگر گھروں کی عزاداری پر پابندی لگاؤ گے تو ہم پورے ملک کو عزاخانہ بنائیں گے، لیکن ایک لمحے کے لیے پیچھے انشاءاللہ نہیں ہٹیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. کراچی میں جن یزید کے ٹکڑوں پہ پلنے والے علماء نے میٹنگ کی ہے، میں ان سے مخاطب ہوں کہ وہ کیا یہ سمجھتا کہ ہمیں مار لے گا
اس کے لیے چونکہ میں شاعر ہوں، میں ربائی آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. اس کو کسی بھی حال میں مرنے کا ڈر نہیں، اس کو کسی بھی حال میں مرنے کا ڈر نہیں، جس کو غم حسین نے جینا سکھا دیا. اصغر کے ایک تبسم نے ہر سوگوار کو جام شہادت ہنس کے پینا سکھا دیا. میں چونکہ اپنی تحصیل ساہیوال ضلع سرگودا کا اپنی مومنین کا خادم ہوں، میں نے وہاں ایک کام شروع کیا ہے. وہاں پر میں نے ذاکرین کو، علماء کو، مومنین کو، سب کو اکٹھا کیا ہے، اور اتنا لطف آ رہا ہے. ہمارے جو سرپرست ہیں وہ باب حیدر کے جامعہ کے پرنسپل علامہ اظہر حسن خان صاحب ہیں، وہ ہماری سرپرستی کر رہے ہیں. ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہماری ایک آواز پر ہزاروں آدمی اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں یہ اپنے قائدین سے بھی کہوں گا کہ خدا را یہ مقصر اور غالی کا جو یہاں پر سٹینڈ چلا ہوا ہے پاکستان میں، خدا را اسے ختم کریں. میں اس شخص کو مقصر کیسے کہوں جس کا قول یہ ہے کہ تمام دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، تمام دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، تمام جن و انس لکھنے والے ہو جائیں، ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، مولا علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. دوسرا، یہ جو بات نصیریت کی جا رہی ہے، چونکہ یہ علماء و ذاکرین کانفرنس ہے، میں واضح کرنا چاہتا ہوں، میں نمائندگی کر رہا ہوں ذاکرین کی. کوئی ذاکر علی کو اللہ نہیں کہتا. جو بھی علی کو اللہ کہے وہ لعنتی ہے، وہ ملعون ہے، کافر ہے. میں سب علماء سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ جو علی ولی اللہ پڑھ رہا ہے آپ اس کو نصیری نہ کہیں اور اس کو نصیری نہ بنائیں. میری یہ اپیل تھی. میں اپنے علماء سے، اپنے قائدین سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ اپنے نوجوانوں کو بھی سمجھائیں جو نیٹ پہ جو طرح طرح کی خرابیاں پیدا کر رہے ہیں اور پورے پاکستان کو بدامنی کی طرف دھکیل رہے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مکتب تشیع کے خلاف ان مضمون سرگرمیوں کو تیز تر کرنے میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انتظامیہ بھی شریک کار نظر آتی ہے، اور اس طرح ادارے اپنے متعصبانہ طرز عمل کے ذریعے دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی کا سبب بن رہے ہیں. چنانچہ دیگر حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ ملت تشیع کے خلاف تازہ ترین اقدامات نہایت قابل مذمت ہیں. لبیک یا حسین.